بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور آداب عرض. جسم سے خون تک نچوڑ لیتا ہے، جسم سے خون تک نچوڑ لیتا ہے عشق جب ہجر اوڑھ لیتا ہے. خون انسانی وجود کا لازمی جزو ہے. خون زندگی کی علامت ہے. اس کی روانی سے ہی زندگی کی کہانی قائم و دائم رہتی ہے، اور اس کا رک جانا، کم ہو جانا زندگی کی رفتار کو ختم کر سکتا ہے، آہستہ کر سکتا ہے، متاثر کر سکتا ہے. اور یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے. عرض کیا ہے کہ ڈوبی ہے میری انگلیاں بھی میرے خون میں، ڈوبی ہے میری انگلیاں بھی میرے خون میں، یہ کانچ کے ٹکڑوں پہ بھروسے کی سزا ہے. آج ہم بات کریں گے انہی کانچ کے ٹکڑوں کی، ان عوامل کی، ان وجوہات کی جن سے ہمارا خون کم ہو سکتا ہے. ہمیں بلڈ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، ہمیں اینیمیا ہو سکتا ہے. ایک جائزے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1/3 یعنی 1/3 بچے ناقص یا ناکافی خوراک کے باعث خون کی کمی کا شکار ہیں. ایک اور تحقیق کے مطابق پاکستان میں حاملہ خواتین کی، پریگننٹ خواتین کی اکثریت خون کی کمی میں مبتلا پائی جاتی ہے. خون کی کمی، جسے میڈیکل زبان میں اینیمیا کہا جاتا ہے، ایک ایسا مرض ہے جس میں ہمارے جسم کے خون کے سرخ خلیے یعنی ریڈ بلڈ سیلز بننا کم ہو جاتے ہیں. ان سرخ خلیوں کا سب سے اہم حصہ ہیموگلوبن نامی ایک پروٹین ہوتا ہے جو پھیپڑوں سے آکسیجن کو لے جا کر جسم کے باقی حصوں تک پہنچاتا ہے، اور خون کا سرخ رنگ اسی ہیموگلوبن کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے جسم کے تمام سیلز کو، تمام حصوں کو، تمام اعضاء کو اپنے معمول کے کام سر انجام دینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آکسیجن خون کے سرخ خلیات کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. اگر ہمارے جسم میں سرخ خلیوں یا ہیموگلوبن کی کمی واقع ہو جائے تو جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں کو اپنا کام کرنے میں مشکل درپیش آتی ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن کی کمی کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، ہمارے جسم میں خون کی کمی کیوں واقع ہوتی ہے؟ ہمیں اینیمیا کیوں ہو جاتا ہے؟ عام طور پر اینیمیا پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں آئرن یعنی فولاد کی کمی، وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ کی کمی سب سے زیادہ عام یا کامن وجوہات ہیں. یعنی جب یہ اجزاء ہمارے جسم میں کم ہو جاتے ہیں تو نتیجتاً ہمارا خون کم بنتا ہے اور ہم خون کی کمی یعنی اینیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ چوٹ لگنا یا کوئی انجری ہونا یا کسی دوسری وجہ سے زیادہ خون کا بہہ جانا، کینسر یا کینسر کے دوران کی جانے والی کیمو تھراپی، گردوں میں خرابی، پھیپڑوں میں خرابی، جگر یعنی لیور میں خرابی، اس کے علاوہ ہڈیوں کا گودا یعنی بون میرو کم ہو جائے، ہارمونز کی کمی یا ڈسٹربنس ہو جائے، تھیلیسیمیا، تمباکو نوشی، اسموکنگ وغیرہ بھی ایسی وجوہات ہیں جو خون کی کمی پیدا کر سکتی ہیں. انسانی جسم میں خون کی کمی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ عام اور اہم وجہ جیسا میں نے بتایا کہ آئرن یا فولاد کی کمی ہے. اگر جسم میں ضرورت کے مطابق وائٹامنز نہ ملیں یا ہماری غذا، ہماری روزمرہ خوراک میں آئرن کی خاطر خواہ مقدار موجود نہ ہو تو اس کا نتیجہ آئرن کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ وجہ بھی جسم میں سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد میں کمی کا باعث بن سکتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے، ہیموگلوبن بنانے کے لیے فولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور فولاد کی کمی سے ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، اور جب ہیموگلوبن نہیں ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ، کنفرم نتیجہ نکلتا ہے خون کی کمی یا اینیمیا کی صورت میں. آئرن کی کمی خواتین میں بہت زیادہ عام ہے، اور حمل کے دوران یا ماہانہ ہونے والی قدرتی جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، خاص کر اگر ساتھ میں متوازن یا بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا نہ لی جائے. اس کے علاوہ ہڈیوں کا گودا یعنی بون میرو کم ہو جانا بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہماری ہڈیوں کا گودا ہی ہے، بون میرو ہی ہے جو ہیموگلوبن بناتا ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض افراد کے جسم میں موجود خون کے خلیات کمزور ہوتے ہیں جو ذرا سے دباؤ سے پھٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ اکثر اوقات موروثی یعنی جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر والدین میں سے کسی کو خون کی کمی کا مسئلہ رہا ہو تو بچہ بھی خون کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے. یہ تو بات ہو گئی اینیمیا یا خون کی کمی کیوں ہوتی ہے. اب آ جائیے جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے ہونے والی علامات کی طرف، یعنی وہ کون سی نشانیاں ہیں، سائنس اور سمٹمز ہیں جن سے خون کی کمی کا معلوم ہو سکتا ہے. یہاں یہ یاد رہے کہ خون کی کمی کی تصدیق اور کنفرم تشخیص یعنی ڈائگنوسس صرف اور صرف خون کے ٹیسٹ سے ہی ہو سکتی ہے. اس ٹیسٹ کو CBC کہا جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. جسم میں اینیمیا کی سب سے پہلی نشانی جو ہو سکتی ہے وہ ہے جلد کا رنگ زرد ہو جانا یا پھیکا پڑ جانا، اسکن پھیکی پڑ جاتی ہے، مسوڑوں کا پھیکا پڑ جانا، مسوڑوں کا کلر چینج ہو جانا. اس کے علاوہ جسم میں کمزوری ہو جانا، فٹیگ ہونا، جسم میں کمزوری کی وجہ سے چکر آتے ہیں، تھکن، سستی یا کاہلی کی کیفیت طاری رہتی ہے.
دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے, پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں, یعنی اپنے ہی دل کی دھڑکن آپ کو خود کانوں میں سنائی دی جا سکتی ہے, اور زبان خشک ہو جاتی ہے, ناخن عام طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان میں ان میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو اور وہ تب بھی انیمیا کا شکار ہو. اس لیے صرف اور صرف بلڈ ٹیسٹ ہی آپ کے ڈاکٹر کو کنفرم بتائے گا کہ آپ واقعی انیمیا کا شکار ہو چکے ہیں. سو ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے اور پینی چاہیے جن میں آئرن زیادہ ہو, فولاد زیادہ ہو, اس کے ساتھ ساتھ 3 وائٹامن بھی زیادہ ہوں. جی ہاں, کیونکہ یہ 3 وائٹامنز بھی جسم میں آئرن کی ایبزارپشن یعنی اس کے جذب ہونے کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں. اور یہ وائٹامنز ہیں وائٹامن B12, وائٹامن سی اور فولک ایسڈ جسے وائٹامن B9 یا فولیٹ بھی کہتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلی جو غذا ہے وہ ہے لال گوشت. جی ہاں, خون کی کمی پورا کرنے کے لیے گائے کا گوشت, بڑے کا گوشت انتہائی مفید ہے. اس گوشت میں آئرن بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں وائٹامن B9 اور وائٹامن B12 بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ گائے کا گوشت نہ کھانا چاہیں تو بکرے یا چکن کا گوشت بھی لے سکتے ہیں. پھر ہے کلیجی کا استعمال. جی ہاں, کلیجی کھانا بھی جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہے, کیونکہ کلیجی ایک بھرپور غذا ہے اور اس میں کافی زیادہ مقدار میں آئرن, وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں. ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کلیجی کا استعمال کچھ ہی ہفتوں میں خون کی کمی دور کرنے میں مدد دے گا. اس کے علاوہ سبزیوں میں پالک بھی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے. خون کی کمی کا شکار لوگ پالک ابال کر استعمال کریں. اسی طرح چقندر کا استعمال, بیٹس کا استعمال بھی بہت مفید ہے, کیونکہ چقندر میں جو ہے وہ وائٹامن B کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے آئرن کے علاوہ. اسی لیے گھر پر اس کا جوس یا عرق نکال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا اس کی سلاد بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. گاجر کا استعمال بھی انیمیا دور کرنے میں بہت مددگار ہے. آپ اس کو ابال کر یا پھر سلاد کے طور پر یا پھر اس کا جوس نکال کر بھی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر آ جائیے کشمش کی طرف. کشمش بھی آئرن سے بھرپور ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جسم میں کمزوری دور کرتی ہے, چونکہ یہ کمزوری خون کی کمی کی وجہ سے آتی ہے. اسی لیے کشمش کے استعمال سے نہ صرف جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے بلکہ توانائی بھی آتی ہے. کشمش کا استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 20 گرام کشمش لے کر ان کو پانی سے نتھار کر ساری رات بھگو دیں. صبح اٹھ کر پانی پی لیں جس میں کشمش بھگوئی تھی, اس پانی کو پی لیجئے اور کشمش بھی کھا لی جائے تو یہ خون کی کمی پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہے. اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد ہم اسی بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان غذاؤں کی, اس خوراک کی, ان پھلوں, سبزیوں اور اناج کی جن سے آئرن کی کمی یعنی بلڈ ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. یعنی ان غذاؤں کے کھانے سے آپ کی جو انیمیا اگر آپ کو ہے یا ہونے کا رسک موجود ہے تو وہ آپ اس رسک کو کم کر سکتے ہیں. اور ہم نے بہت ساری غذاؤں کی بات کی. اب ہم بات کریں گے مونگ پھلی اور مونگ پھلی کے مکھن کی. جی ہاں, مونگ پھلی کا مکھن جسے پینٹ بٹر بھی کہتے ہیں, یہ بھی آئرن سے بھرپور ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لے لیجئے ڈیری پروڈکٹس بھی, یعنی جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی انیمیا کے لیے بہت مفید ہیں. اس میں دہی, دودھ, مکھن وغیرہ شامل ہیں. اسی طرح انڈے بھی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہیں. ان میں تمام میجر وائٹامنس اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو جسم کو دستیاب ہوتے ہیں. اور وائٹامن سی کے علاوہ انڈوں میں, یعنی وائٹامن سی کو چھوڑ کر انڈوں میں سب کچھ موجود ہوتا ہے. آئرن بھی انڈوں میں بھرپور مقدار میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ وائٹامن B اور وائٹامن جو یعنی B12 ہے, یعنی وائٹامن B12 ہے, یہ بھی اچھی خاصی مقدار میں انڈوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے خون کی کمی کو یعنی اگر آپ کو خون کی کمی موجود ہے تو ناشتے میں ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال بہت مفید ہے, بہت کارآمد ہے. اور ہاں, مچھلی بھی غذائیت سے بھرپور غذا ہے. اس میں آئرن یعنی فولاد اور وائٹامن B12 بھی پایا جاتا ہے. وائٹامن B12 بھی بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے. اسی لیے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مچھلی بہترین غذا ہے, کیونکہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کوکنگ آئل کی. کوکنگ آئل میں سویابین آئل بہترین ہے, کیونکہ سویابین آئل میں بھی آئرن پایا جاتا ہے.
लोबिया और दालें, जी हाँ, लोबिया और दालें भी खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत मुफीद हैं, क्योंकि इनमें वो तमाम अज्जा पाए जाते हैं जो खून की कमी पूरी करने के लिए जिस्म को दस्तयाब होते हैं। अब दाल को चाहे आप सूप बनाकर इस्तेमाल करें या एज अ सालन के तौर पर इस्तेमाल करें, जिस तरह भी चाहें इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में रसदार फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, खास तौर पे कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। सेब, लीमू, टमाटर, कीनू, माल्टा, मौसम्बी वगैरह वगैरह, ये सब जिस्म में आयरन यानी खून की कमी को जल्द से जल्द दूर करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अंजीर और खजूर में भी फौलाद की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। सो अंजीर और खजूर भी आप अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं एनीमिया के लिए। ये ख्याल रहे कि अगर आपको डायबिटीज़ है या अगर आप शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं तो आपको अपने ज़ाती मुआलिज से फैसला करना होगा, उनसे पूछना होगा, वही आपको बताएंगे कि क्या ये ग़िज़ाएँ आपको आपके लिए मुफीद हैं, मुनासिब हैं या नहीं। और अब हम चलेंगे अपने कॉलर्स की तरफ, हम लेंगे आपके सवालात और हम देंगे उनके जवाबात। और जो पहला सवाल हमें ईमेल के ज़रिए मौसूल हुआ है वो है मुल्तान से हसन शिराजी साहब का। आप पूछते हैं कि फोलिक एसिड क्या होता है और क्या ये भी एनीमिया या खून की कमी का सबब बन सकता है। सो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। फोलिक एसिड या जिसे फोलेट भी कहते हैं या विटामिन B9 भी जिसे कहते हैं, ये विटामिन की किस्म है जो हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ाने में इंतहाई अहम किरदार सरअंजाम देती है। और अगर हम अपने खानों में यानी ऐसे खाने नहीं खा रहे हों जिनमें फोलेट अच्छी मिकदार में मौजूद हो, तो जहां एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार होने के खदशात बढ़ जाते हैं, वहां फोलेट की कमी खून के सुर्ख ज़र्रात को मैच्योर नहीं होने देती, यानी पुख्ता नहीं होने देती, वो अपनी मखसूस लाइफ पे नहीं पहुंच पाते। नतीजे के तौर पर सुर्ख ज़र्रात यानी रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉर्मल से बड़े साइज के बनना शुरू हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां, कुछ दवाएं और हमल यानी प्रेगनेंसी में भी फोलेट की कमी हो सकती है। सो इसका बेहतरीन इलाज ऐसी ग़िज़ा लेना है जो फोलिक एसिड से भरपूर हो। गाय का गोश्त, पालक, चावल, मूंगफली, सुर्ख लोबिया वगैरह यानी रेड बीन्स, ऐसे खाने हैं जो फोलेट से भरपूर होते हैं। इन खानों के अलावा इसकी कमी को पूरा करने के लिए फोलेट यानी फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा सवाल लाहौर से बीनिश फातिमा ने पूछा है। वो ये पूछती हैं कि आयरन बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं और जो आयरन जज़्ब करने वाली ग़िज़ाएं होती हैं उनमें क्या फ़र्क है। और क्या उनका सवाल ये भी है कि क्या एनीमिया में ये दोनों ग़िज़ाएं लेनी होती हैं, यानी खून बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं भी और खून जज़्ब करने वाली ग़िज़ाएं भी। बहुत अच्छा सवाल। जी बिल्कुल, देखिए खून की कमी को पूरा करने के लिए जहां ज़्यादा आयरन खाना ज़रूरी है, वहां ऐसे खाने भी ज़रूरी हैं जो जिस्म में आयरन को जज़्ब करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। क्योंकि हमें आयरन को सिर्फ जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं करना, सिर्फ स्टोर नहीं करना, बल्कि इसे काम में भी लाना है, यानी इससे खून भी बनवाना है। खून उसी वक्त बनता है जब आयरन जिस्म में जज़्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। और आयरन को, फौलाद को जिस्म में जज़्ब करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है विटामिन सी। और हम बात कर चुके हैं कि विटामिन सी से भरपूर खाने जैसे कीनू, माल्टा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट, अमरूद, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां वगैरह हमारे जिस्म में आयरन जज़्ब करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं, एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ ऐसे खाने जो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होते हैं, वो भी जिस्म के अंदर आयरन को जज़्ब करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत को पैदा करते हैं। विटामिन ए मछली, गुर्दों, कद्दू, शकरकंदी यानी आपकी स्वीट पोटैटो और केले वगैरह खाने से आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। और ऐसी सब्जियां और फल जिनका रंग सुर्ख, पीला और माल्टे की तरह यानी ऑरेंजिश हो, उनसे भी बीटा कैरोटीन जो है वो हासिल किया जा सकता है। जैसे गाजर है, हलवा है, कद्दू, शकरकंदी वगैरह की हम बात कर चुके हैं। आम, मैंगो भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी भी यानी विटामिन ए की अगर कमी है तो वो उसके सप्लीमेंट खाने से भी, अगर आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने आपको लिखे, उनसे भी पूरी की जा सकती है।
تاہم یہ یاد رکھیں کہ وائٹامن اے کی زیادہ مقدار استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. تیسرا سوال پوچھا ہے کراچی سے اکرم سلطان صاحب نے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اینیمیا کا علاج، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اینیمیا کا علاج گھر بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے؟ دیکھیں، اینیمیا کا علاج، خون کی کمی کا علاج، آئرن کی کمی کا علاج بالکل گھر بیٹھے کیا جا سکتا ہے. تاہم کچھ اینیمیا ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے. مثال کے طور پر گردوں کا صحیح کام نہ کرنا، کچھ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس، اسی طرح تھیلیسیمیا وغیرہ. سو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا معالج اس بات کو یقینی بناتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کہیں آپ میں خون کی کمی کی کوئی اور بڑی وجہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے آپ محض خوراک میں آئرن کی کمی سمجھ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ، اس کی جڑ آپ کے جسم میں کہیں اور پوشیدہ ہو. سو ڈاکٹر کے پاس بالکل جانا ضروری ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک فزیشین یا جی پی بھی اینیمیا کا علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا اینیمیا پیچیدہ ہو جائے، اس کے پیچھے کوئی اور بڑی وجہ ہو، تو ایسا ڈاکٹر جو امراض خون کا ماہر ہو، جسے آپ ہیمیٹولوجسٹ کہتے ہیں، وہ آپ کا علاج زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے. اس کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے، چلتے ہیں بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ٹیونڈ. خوش آمدید ویورز، اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کھجور کے فوائد. سائنسی تحقیق کی روشنی میں ایسے فوائد جو میڈیکلی ثابت ہیں اور تصدیق شدہ ہیں. کھجور کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پھل 6000 قبل مسیح سے کاشت کیا جا رہا ہے. دنیا میں کھجوروں کی 3000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں. یہ سب سے میٹھے پھلوں میں سے ایک ہے اور اس کی متعدد اقسام ہوتی ہیں، اور یہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. کھجور میں فائبر، پوٹیشیم، کاپر، مینگنیز، میگنیشیم اور وائٹامن B6 جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ متعدد طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں. یہاں میں طبی سائنس کے تسلیم شدہ وہ فوائد آپ کو بتاؤں گا جو کھجور کھانے سے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کھجور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے. میگنیشیم ایک ایسا منرل ہے جو ورم کش ہے، یعنی اینٹی انفلیمیٹوری ہے، سوزش کو کم کرتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق جب میگنیشیم کا استعمال بڑھتا ہے تو کئی طرح کے ورم اور سوزش کی سطح میں کمی آتی ہے، جس سے خون کی شریانوں کے امراض، جوڑوں کے امراض یعنی آرتھرائٹس، الزائمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے. جبکہ اس میں موجود پوٹیشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک اور تحقیق کے مطابق روزانہ انار کے جوس اور 3 کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. محققین یعنی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ انار اور کھجوریں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ یعنی ایتھیرو اسکلیروسس کا خطرہ 1/3 یا 33% تک کم کر دیتے ہیں. اور ہاں، امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ 100 ملی گرام میگنیشیم کا استعمال فالج یعنی سٹروک کا خطرہ 9% تک کم کر دیتا ہے. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جز کھجوروں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. تو اسی طرح کھجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پریشر میں بھی کمی لانے میں مدد دیتا ہے، اور کھجور بے وقت کھانے کی عادت پر قابو پانے میں مدد دینے والا مؤثر ذریعہ ہے، یعنی آپ کے وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. جبکہ یہ آئرن کی سطح بھی بڑھاتی ہے، جس سے خون کی کمی جلد دور کرنے میں مدد ملتی ہے. تاہم کھجور کے استعمال کے حوالے سے بھی ڈائبٹیز کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے معالج سے ضرور پوچھیے. برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمے کا نظام بہتر طور پر کام کرے تو اس کے لیے روزانہ کھجور کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. ڈیلی کھجور کھائیے جو آپ کو مطلوبہ 12 گرام فائبر فراہم کرے گی، جس سے آنتوں کی یعنی انٹسٹائنز کی ہیلتھ بہتر ہوگی اور قبض کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی. ایک نئی ریسرچ کے مطابق روزانہ کھجور کھانے کی عادت ہاضمے کو تحفظ فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے معدے میں، اسٹمک میں نقصان دہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور
فائدے مند بیکٹیریا کی نشوونما ہوتی ہے انٹسٹائنس میں، جس سے آنتوں میں کینسر پھیلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کھجور میں موجود فائبر آنتوں کے نظام کی صفائی میں بھی مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب بات ہو جائے دماغی صحت کی۔ کھجور میں وٹامن B6 بھی موجود ہوتا ہے جو کہ جسم میں سیروٹونن اور نور ایپینیفرین نامی اعصابی ہارمونز نیورو کیمیکلز بنانے میں مدد دیتا ہے، جس سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سیروٹونن ہمارے مزاج کو، ہمارے بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے، جبکہ نور ایپینیفرین تناؤ یعنی مینٹل اسٹریس سے لڑتا ہے۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وٹامن B6 کی جسم میں کم مقدار اور ڈپریشن کے درمیان ایک تعلق ہے، یعنی مایوسی اداسی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے درمیان چولی دامن کے ساتھ ہے۔ سو وٹامن B6 کا زیادہ استعمال صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ ہمارے برین کو، ہمارے ذہن کو بھی تیز کرتا ہے۔ طبی جریدے جامع انٹرنیشنل میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جسم میں وٹامن B6 کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی، مینٹل پرفارمنس میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کھجوروں میں موجود مینگنیز، کاپر اور میگنیشیم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ بھربھرے پن کے مرض یعنی آسٹیوپوروسس سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سو یہ تھے روزانہ کھجوروں کے باقاعدگی سے استعمال کے کچھ ثابت شدہ فوائد۔ اور اب چونکہ آج کا موضوع خون اور خون کی کمی تھا، سو رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور خون کے حوالے سے کچھ شاعری آپ کے حاضر خدمت ہے۔ کیوں حسد کرتی ہے دریا کی روانی مجھ سے، کیوں حسد کرتی ہے دریا کی روانی مجھ سے، آ کر لے جائے میری آنکھ کا پانی مجھ سے، تیری خوشبو کی لہد پہ میں بڑا تنہا تھا، تیری خوشبو کی لہد پہ میں بڑا تنہا تھا، رو پڑی مل کے گلے رات کی رانی مجھ سے، ختم ہونے لگا جب خون بھی اشکوں کی طرح، ختم ہونے لگا جب خون بھی اشکوں کی طرح، کر گئے خواب میرے نقل مکانی مجھ سے۔ اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔